अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्तक़बाल है तफसीर नूर में कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए। आज मुलाहज़ा फरमाएँ सूरह आले इमरान की 173 और 174 नंबर आयतें। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में मुफीद बातें, मुफीद पैगाम इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے، وہی ہمارا بہترین ذمہ دار ہے۔ دشمن کے کارندے اور کچھ سادہ فکر ڈرنے والے ڈرپوک لوگ سپاہیوں اور مجاہدین کو سمجھا رہے تھے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، مضبوط ہے، کسی میں بھی اس سے مقابلے کی قوت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے جنگ نہ کیا جائے، خود کو بچایا جائے۔ لیکن جو سچے اور حقیقی مسلمان ہیں، جو واقعاً مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، وہ بغیر کسی خوف و ہراس کے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہیں۔ لہذا فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ڈرنے والوں سے تعجب ہوتا ہے، کیوں اللہ کے فرمان حسبنا اللہ ونعم الوکیل سے پناہ نہیں لیتے۔ جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ دشمن کے دعوے، ان کے پروپیگنڈے، ان کی افواہوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا۔ دوسرا پیغام، میدان جنگ میں جاسوسوں اور دشمن کی طرف جھکاؤ رکھنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، نہ جانے کب دھوکہ دے جائیں۔ فَاخْشَوْهُمْ۔ تیسرا پیغام، دشمن کی دھمکیوں اور ڈرانے کے مقابلے کے لیے بہترین قلعہ، بہترین محافظ ایمان اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ چوتھا پیغام، مومن جب بھی بلاؤں کے بھور میں پھنس جاتا ہے، بلاؤں میں گھر جاتا ہے، تو توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے اور اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط کر لیتا ہے، اللہ سے اور مضبوطی سے قریب ہو جاتا ہے۔ زادہم ایمانا، ایمان اور بڑھا لیتا ہے۔ پانچواں پیغام، قدم بڑھانا، حرکت کرنا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ ایمان اور توکل علی اللہ بھی ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے، حرکت بھی ہو اور توکل بھی ہو، استجابو بھی ہے اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے، دونوں قرآن میں آیا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ لہذا 174 نمبر آیت جو ہے اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم کو مجاہدین کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ ارشاد پروردگار ہے، بس یہ مجاہدین خدا کے فضل و کرم سے یوں پلٹ آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے رضا الہی کا اتباع کیا، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جنگ احد کے زخمی مجاہد دوبارہ تیار ہو گئے
اور جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور یہاں تک کہ حمراء الاسد مقام پر پہنچ کر انہوں نے دشمن کا پیچھا کیا اور ان سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور ان کو وہاں تک جب دوڑا لیا تو وہ سب واپس ہوئے۔ مسلمانوں کا جذبہ دیکھ کر ڈر گئے دشمن اور سب پیچھے ہو گئے۔ جو وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، منصرف ہو گئے اور واپس پلٹ کر چلے گئے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایسے ہی مجاہدین کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی مدح و ثنا اور ان کی بلندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو زخمی حالت میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی اطاعت و پیروی کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئے تھے، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے اس آیت میں۔ جو پیغامات ہیں کہ پہلا پیغام یہی ہے کہ اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داری کو عمل کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جب انسان قدم بڑھاتا ہے، جب مجاہد فی سبیل اللہ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے، بدل دیتا ہے، مشکلات نعمت میں بدل جاتی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ دوسرا پیغام، کتنے زیادہ ایسے افراد ہیں کہ جو میدان جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لیکن ان کے جسم پہ خراش بھی نہیں آتی، وہ صحیح و سالم میدان جنگ سے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ رائے خدا میں شرکت کیا، جنگ کیا، لیکن ایک معمولی زخم بھی ان کے اوپر نہیں آیا۔ لم یمسسہم سوء۔ تیسرا پیغام، اللہ والوں کے لیے میدان الہی میں قدم رکھنے کے لیے اصل اللہ کی مرضی ہے۔ جب یہ فی سبیل اللہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں تو یہ جہاد کرتے ہوئے جب خدا کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں تو ان کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ شہادت کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ مرضی پروردگار جس چیز میں ہو وہ مل جائے۔ چوتھا پیغام، میدان جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ کا فضل عظیم، یعنی فضل عظیم، بہت بڑا فضل نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ایسے لوگوں کو ملتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم۔ لہذا عملی زندگی کے لیے جو پیغام ان دونوں آیتوں سے مل رہا ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے جس میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھایا جائے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قدم بڑھایا جائے۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں انسان زخمی ہو جائے، انسان شہادت پا جائے، یا انسان میدان جنگ سے ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے صحیح و سالم واپس آ جائے، بنیاد، محور، اصل، بیس اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیری مرضی کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، تجھے راضی رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔